السلام علیکم ایوری ون۔ یہ ہے طائف سٹی، وہ جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے گئے اور ان کو بہت زیادہ اذیت پہنچائی گئی۔ ایک دن اماں عائشہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ پر سب سے زیادہ تکلیف جنگ احد سے زیادہ کب آئی، تو آپ نے عرض کیا کہ طائف کا وہ دن، طائف کے وہ دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے مارا گیا، اس قدر مارا گیا کہ آپ خون سے لہولہان ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غم کا اظہار اللہ سے کیا اور کہا کہ کیا میں تیرا بندہ نہیں ہوں؟ تو اللہ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو حکم دے دیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حکم دیجیے، ہم دو پہاڑوں کے درمیان اس سٹی کو کچل دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کی نسلوں میں سے کچھ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے یا مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اتنی تکلیف کے بعد بھی آپ نے بد دعا نہ دی، اسی لیے آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اور یہ باغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن عتبہ ابن ربیعہ کا تھا، لیکن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر حالات، زخمی حالت دے کر آپ کو رحم آ گیا اور انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کرنے کے لیے، جس کا نام حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا نام پوچھا، اپنا شہر پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ میں عراق نینوا سے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو میرے بھائی کا شہر ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت پہلے کی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، اور آپ نے جب انگور کھایا تو بسم اللہ پڑھا۔ تو عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا کلام ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب واپس وہ اپنے مالک کے پاس گئے تو مالکوں نے کہا کہ اس کا چہرہ اب وہ نہیں رہا جو پہلے تھا، بے شک جو بھی محمد سے ملتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ اور یہیں پر اس باغ میں ہے مسجد عداس، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ یہ ایک واحد مسجد ہے جس میں مرد اور عورت دونوں ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور یہ ہے مسجد کوہ، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی حالت میں اپنی کوہنی لگا کر آرام کی تھی۔ اور یہ ہے مسجد کرن المنازل۔ یہاں پر اگر آپ آئے ہیں تو لازمی آپ کو عمرے کی نیت کرنی ہوتی ہے، جس کو میقات کہا جاتا ہے۔ اور اس جگہ کی یہ خاص بات ہے کہ یہاں سے عمرہ کرنا بہت ہی زیادہ افضل مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس طرح سے جس طرح کہ آپ اپنے ملک سے آئے ہو عمرہ کرنے کے لیے، تو لازمی اگر آپ عمرہ کی نیت سے مکہ آئے ہوئے ہیں تو آپ اگر نیکسٹ عمرہ کرنے کی نیت رکھتے ہیں تو طائف سٹی میں آئے اور یہاں پر عمرہ کی نیت کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔